مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ میرے پاس طلاق کے جو کیسز آتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہر 4 دن کے بعد مفتی صاحب طلاق کے مسائل شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس لیے مسائل شروع کر دیتا ہوں کہ جہاں طلاقیں دی جا رہی ہیں نا، اس کے پیچھے غیرت، غصہ، بس یہ 2 چیزیں، بے موقع غیرت اور بے موقع غصہ، ٹارزن بن کے، اور پھر بعد میں اتنا پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، رل جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اہل حدیث لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھڑ دھڑ طلاقوں کے، کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، 1 ہو گئی ہے۔ اب بھی پھر اہل حدیثوں کے کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ مفتی طارق مسعود جو کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے 3 طلاقوں کے 1 ہونے پر، یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو صرف شادیاں ہی آتی ہیں۔ دلائل کا جواب دلائل سے دینا چاہیے۔ جب میں کہتا ہوں اس مسئلے پر اجماع ہے تو مراد صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے۔ بعد والے لوگوں کے حوالے دینے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنی بھی اہل حدیث آ رہے ہیں نا، وہ فوراً کہتے ہیں ابن تیمیہ نے اختلاف کیا ہے، فلاں نے اختلاف۔ ابے بھائی، ابن تیمیہ تو 7ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام 7ویں صدی میں تھوڑی آیا ہے، اسلام تو اس سے پہلے آ چکا ہے۔ کہتے ہیں بن باز کا اختلاف ہے۔ بھائی شیخ بن باز قابل احترام ہے، لیکن 15ویں صدی کے عالم ہیں، وہ 15ویں صدی کا اختلاف تھوڑی معتبر ہوگا۔ اور کچھ تابعین کے حوالے دیتے ہیں، صحابہ کے حوالے دیتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، لیکن وہ حوالے غلط ہیں، کوئی سند نہیں ہے ان کی۔ جب ان سے سند مانگو تو سند نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں فلاں عالم نے لکھا ہے کہ صحابی بھی فلاں 3 کو 1 کہتے تھے۔ فلاں عالم نے لکھا ہے تو آپ اندھی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح اس عالم نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے، کہاں ہے اس کا ریفرنس، کہاں ہے سند؟ تو میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دعویٰ کر دیا ہے۔ تو یہ سارے غصے کے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ غصے میں دھاڑ طلاقیں نکالی، اس کے بعد پہنچ گئے اہل حدیث کے پاس حرام بیوی کو بولو حلال کرنے کے لیے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پھر اس پہ رکھتے ہیں اس کو، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ۔ اور ہمارے اہل حدیث بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں حنفی تھے، صرف طلاقیں دے کے حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے اہل حدیث بنے ہیں۔ یہ کون سا، یہ مسلک چینج کس بیس پہ ہو رہا ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ یار۔ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کی بیس پہ کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی بیس پہ نہیں، ایک حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے، جو غصے میں آپ نے الٹا کام کیا ہے۔ تو جب ان سے پوچھو کہاں ہے قرآن میں کہ 3 1 ہوتی ہیں، کہاں ہے حدیث میں، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ حدیث کی تشریح غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4 ائمہ کی تقلید کی جائے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں اندھی تقلید ہے۔ اندھی نہیں ہے، اماموں کی تقلید ہے، مجتہدین کی ہے۔ مجتہد کی تقلید اندھی ہوتی نہیں ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کو فالو کر رہا ہے تو وہ اندھی تقلید تھوڑی ہے۔ اندھی جب ہوتی جب کسی قصائی کو فالو کر رہا ہوتا، اس سے علاج کرا رہا ہوتا۔ صاحب علم کی اتباع کرنا یہ تو اندھی تقلید نہیں ہے، یہ تو تقلید علی وجہ البصیرہ ہے۔ اس کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو پوچھتا کیوں ہے انسان؟ عمل کرنے کے لیے پوچھتا ہے نا، تو پوچھو تاکہ پھر اس پر عمل کرو۔ تو ہم بار بار جو کہتے ہیں نا 4 ائمہ کی اتباع کی جائے، اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ جو آج کل کے اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، قرآن و سنت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں، لیبل لگا لگا کے، یہ ان کی شکنجے سے نکلو۔ تو اس لیے طلاق دینے سے پہلے غصے پہ کنٹرول کیا کرو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور پھر ناجائز حلالوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ ایک حلالہ تو جائز ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے شادی ہو رہی ہے، اور ایک حلالہ حرام ہے جو ایگریمنٹ کر کے نکاح ہو رہی ہے، تو بغیرتی ہے۔ تو پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ غصے کا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہاں تو آپ بیوی کو حلال کر لیا آپ نے، غصے میں طلاقیں دے کے اہل حدیثوں سے پاس چلے گئے۔ غصے میں قتل بھی تو کر دیتے ہیں نا لوگ، وہاں کیا ہوگا؟ میرے پاس لوگ ہیں ایسے، غصے میں قتل کر کے بھاگ گئے، ساری زندگی برباد کر دی اپنی۔ غیرت میں آئے، غصے میں بھائی کو مار دیا، باپ کو مار دیا، چاچے کو مار دیا، دوست کو مار دیا، اس کے بعد کیس، بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ کہہ رہے کاش نہ مارتے، ہم غصہ آ گیا تھا ہمیں۔ وہاں کس سے فتویٰ لوگے؟ بولو۔ جیسے میرے بھائی گولی جب غصے میں نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے، تو قرآن اور سنت کا حکم ہے
کہ طلاق بھی جب نکلے گی نا تو وہ بھی فائر ہے, غصہ یا خوشی اس میں برابر. تبھی تو اللہ نے طلاق کے حکام بیان کر کے بتایا کہ اللہ کی آیات کو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ, مذاق نہ بناؤ. یہاں آیات سے مراد احکام ہے اور طلاق کے حکام ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے طلاق مذاق میں بھی ہوتی ہے, سنجیدگی میں بھی ہوتی ہے. طلاق میں ارادے کا دخل نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ تھا یا نہیں تھا. جب ڈیورس کا لفظ زبان سے نکلا ختم, تاکہ لوگ اس کو مذاق نہ بنائیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے. یا تو بے ایمان بن جاؤ, طلاقیں دے دے کے لیتے رہو فتوے, ساری زندگی اپنا ضمیر بھی ملامت کرے گا کہ میں نے کیا کیا ہے. فتوے لے لے کے حرام بیویوں کو حلال کرتے رہو. اور بہتر حل یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول کرو. سمجھ رہے ہو؟ وہ کام ہی نہ کرو نا جس کے یہ نتائج ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت واقعات دیکھے ہیں. 3 واقعات تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں, بلکہ 4 واقعات سوچوں گا اور آ جائیں گے. وہ سب اپنے قریبی رشتہ داروں کے قتل تھے. اتنا پچھتائے ہیں وہ میرے پاس آئے کہ ہم نے زندگی برباد کر لی اپنی, کاش اس وقت غصے میں اپنے کنٹرول. ایک نے اپنے کزن کو مارا, 2 نے اپنے کزنوں کو مارا, ایک نے اپنی دادی کو قتل کیا. کیسے بھیانک, اور رو رہا ہے, پریشان ہے کہ کیا کر لیا میں نے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا, مفتی صاحب لائسنس والی پسٹل گھر میں رکھ رہا ہوں, کہتا ہوں بھائی یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے, پسٹل مت رکھو. جن کو بہت شدید ضرورت ہے, کوئی مجبوری ہے, ورنہ گھر میں نہیں رکھو. ہم نے دیکھے ہیں بھائی واقعات. غصہ آیا, آج کل کی بیگمات بھی تو دیکھو نا, ایسا سڑاتی ہیں نا آدمی کو. وہ پرانے زمانے کی بیگمات تھوڑی ہے مارکیٹ میں. وہ سڑا کے آدمی کہتا ہے گلا دبا کے ماروں یا زہر دے کے ماروں, کس طریقے سے ماروں. سب یہی چل رہا ہے. کوئی آپ مرد بھی ایسے ہی ہیں, عورتیں بھی ایسے ہی ہیں. مرد جو اذیت دیتا ہے وہ الگ ہے, عورت بھی اذیت کم نہیں دیتی ہے. سب دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, مرد بھی دے رہے ہیں, عورتیں بھی دے رہی ہیں. دین تھوڑی ہماری زندگی میں برداشت ختم. خوراکیں جو ہم کھا رہے ہیں اس سے برداشت تھوڑی آئے گی. ابھی پھر خوراکوں پہ آ جاؤں گا میں, چھوڑو رہنے دو. ڈبے کی چیزیں کھا رہے ہو میرے بھائی, ڈبے کا دودھ پی رہے ہو, اس سے تمہارے اندر برداشت نہیں ہوگی. کمپنی نوٹ چھاپ رہی ہے تم سے بیٹھ کے صحت کے کل میں نے ایڈ دیکھ رہا تھا, اس میں ابھی میں زیادہ ایڈ میں نہیں جاؤں گا, وہ کمپنی میرے خلاف کیس نہ کر دے. اس میں باقاعدہ ایک, کیا بتاؤں, زیادہ تفصیل نہیں بتاتا, بس اتنا بتاتا ہوں. وہ ایڈ میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جب ڈبے کا دودھ پیو گے تو اس میں بالکل بھی بیکٹیریا نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کو بڑا ہائیجینک ہوتا ہے, وہ پیک کیا جاتا ہے, اس کو ایک ٹیمپریچر پہ گرم کیا جاتا ہے. جراثیم کی تو بس یوں سمجھ لو کہ ابھی کیا بولوں میں, ایسی کی تیسی کر دی. اور یہ جو تم کھلا دودھ لے رہے ہو اس کا کیا بھروسہ ہے, اف کیا ملا رہے ہیں. کیسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے یار لوگوں کو. یہ کھلا دودھ آپ کھول کے رکھ دو, یہ جو کھلا دودھ ہے نا, یہ تھوڑا سا یہ والے دودھ میں ڈالو یہ بھی نہیں خراب ہوگا. حقیقت ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں یہ پیکنگ کا دودھ لے کے اپنے ڈرم میں ڈال دیتا ہوں, وہ دوسرے دودھ میں تھوڑا سا بھی ڈالو, کہہ رہے وہ بھی سیو ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ ہو, جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں تو یہ دیسی, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں نا, اس لیے میری تعبیرات دیسی ہوتی ہیں نا, دیسی. اب میں کوئی ٹھش پش انگلش تھوڑی وہ ماروں گا آپ کے سامنے, وہ میڈیکل پوری رپورٹ پیش کروں تو ڈاکٹر پیش کریں گے, جاؤ ان سے پوچھو. میں تو یہی بتاؤں گا کہ یار دیسی اسٹائل میں کہ جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کھلا رکھ دو, بیکٹیریا بھی نہیں آئیں گے, مکھیاں بھی نہیں آئیں گی. اس کا مطلب اس میں کچھ ہے ہی نہیں, بچا ہی نہیں ہے یار. ہم وہ دودھ پیتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیا تو بیکٹیریا پی جائیں گے وہ سارا. اس کی خوشبو بیکٹیریا کو, مکھیوں کو بلاتی ہے. بولتے ہیں آؤ بھائی یہاں کچھ لنگر بٹ رہا ہے, داتا دربار کی دیگ کا ڈھکن کھولا ہے یہاں پہ, تو اس لیے اس کو تازہ پی لو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کو گھسنے کا موقع نہ دو, فریش ملک پیا کرو. اور وہ گائے پالے بغیر ممکن نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر گائے نہیں پالتے تو دودھ والوں سے ہی خرید لو, اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کو پروپیگنڈا کر کے برا بنا دیا ہے.
پھر بھی یہ ڈبوں سے اچھا ہے, یہی خرید لیا کرو, چھان لو اس کو, بوائل کر لو, بس ختم. خیر, تو ہر آدمی غصے میں, بیگم بھی غصے میں, ذرا سی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو ایسے جیسے توے پہ بٹھا دیا اس کو کسی نے لے جا کے, ایسی ایگریسو غصہ, تو آدمیوں کو بھی پھر کنٹرول ختم. تو وہ جو گھر میں بندوق رکھتے ہیں میں ان کو بولتا ہوں بھائی مت رکھے یار, غصہ غصہ آ گیا کہیں اپنے مار لے گا یا اس کے مار لے گا. آج کل خودکشیوں کا اتنا ٹرینڈ چل رہا ہے کیونکہ میڈیا پہ یہی دیکھ رہے ہیں, فلاں نے مار دیا اپنے آپ کو, فلاں ڈراموں فلموں میں یہ سب چل رہا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, خواتین احتجاج کرنے کے لیے بات بات پہ خودکشی کی دھمکی دے دیتی ہیں, مرد خودکشی کی دھمکی دیتا ہے, میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. اور انسان جس بات کو بار بار زبان سے ریپیٹ کرتا ہے نا, اس پر عمل اس کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, جس بات کو آپ زبان سے بار بار ریپیٹ کریں گے نا تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے پھر آپ سے وہ عمل کروانے کا. اس لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں نے کبھی کسی کو خودکشی کی دھمکی نہیں دی. کوئی بھی ٹینشن ہوئی ہے نا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا. الحمدللہ اللہ نے مجھے اس نحوست سے بچایا ہوا ہے, اس دھمکی, گناہ کی دھمکی. تو اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے. جتنی بھی ٹینشن ہوئی ہے دوسرے کو ہی بولا ہے میں نے تیرے کو مار دوں گا, میں اپنے آپ کو الحمدللہ سیف گیم کھیلا ہے ہم نے. کبھی نہیں کہا کہ وہ زیادہ ٹینشن دی میں مار دوں گا اپنے آپ کو, نہ, تجھے ماروں گا اپنے آپ کو. بالکل وہ والا لطیفہ پھر مجھے یاد آ رہا ہے یار, سنانے دو یار. دیکھو آپ لوگ گھر میں بھی رو رہے ہوتے ہو, ادھر آ کے بھی رو, ملک کی حالات دیکھ کے بھی رو رہے ہوتے ہو, تو لوگ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب لوگوں کو ہنساتے ہیں. کیا کریں یار, اب آپ کو کہاں جاؤ گے آپ بتاؤ نا. گھر میں رو رہے ہو کہ نہیں رو رہے. جب میڈیا پہ جا کے ملک کی حالات دیکھتے ہو تو خوش ہوتے ہو یا روتے ہو, وہاں الگ رونا آتا ہے. اب ملک کی حالات دیکھو تو ٹینشن. اب میں یہاں بھی آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا شروع کر دوں تو کہاں جاؤ گے آپ, خود سوچو نا. آپ تو یہاں سے بھی توے پہ بیٹھے بیٹھے گھر جاؤ گے, کوئلے بنے ہوئے, جا کے پھر طلاقیں ہی دو گے میرا خیال ہے, اور کچھ نہیں رہ گیا. قتل کرو گے, مارو گے, خودکشیاں کرو گے. اس لیے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا خوش رہ کے سیکھ لیں کچھ چند باتیں, تو کیا خیال ہے, اچھا ہو جائے گا. ٹھنڈے ہو گئے یہاں. تو میں وہ جو بندوقیں رکھتے ہیں گھر میں, پسٹل رکھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی نہیں دیکھو اسلحہ تو رکھنا چاہیے ڈکیتوں کو مارنے کے لیے نا. جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ بیویوں کو مار دیتے ہیں, وہ ڈکیتوں کو کم. بھائی ہر مسلمان کو نہیں رکھنا چاہیے, پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرانا چاہیے اپنا, دماغی ٹیسٹ. یہ کہہ رہے ہیں بھائی اسلحہ تو ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے, مسلمان کا زیور ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن مسلمان آج کل مسلمان رہا کہاں ہیں. ڈپریشن, اسٹریس, غصے میں پاگل, یہ تو فیشن ہے آج کل, نوجوانوں کا فیشن ہے. میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, پھر میں نہیں دیکھتا سامنے کون ہے. ابے تو سرٹیفائڈ گدھا ہے, اور اس گدھے پن کو دنیا کو دکھا بھی رہا ہے کہ میں گدھا ہوں, شو مار رہا ہے. جس برائی پہ لوگ شو مارنا شروع کر دیں تو سمجھو یہ برائی سوسائٹی میں فیشن بن کے پھیل گئی ہے. ایسے کوئی نہیں شو مارے گا, مجھے جتنا بھی غصہ آئے میں پاگل نہیں ہوتا غصے میں. یہ ڈائلاگ کسی فلم میں چلے گا ہی نہیں. ایسا بندہ, ایسا ہیرو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں آئے گا. اب دیکھو نا, اگر میں جتنا بھی غصہ آئے میں پاگل نہیں ہوتا, بات میں وہی کرتا ہوں جو سنجیدگی کی بات ہوتی ہے, جو صحیح بات ہوتی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا غصے میں بھی اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر کنٹرول تھا. فرمایا غصے میں حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا اس زبان سے. میں اور آپ تو غصہ ہوتے ہیں, اٹھا کے چیزیں پھینکتے ہیں. کبھی دیکھا سیرت نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب غصے کے آثار ہوتے, آپ کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو جاتا, اتنا شدید غصہ, لیکن آپ کی زبان سے کوئی نازیبا کلمہ نہیں نکلتا. غصے میں ہی تو پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ کتنے پانی میں ہو. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں وہ بندوقیں نہ رکھیں, ڈاکو سے لڑیں نہ لڑیں, ایسا نہ ہو ایک دوسرے کو مار دیں. ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں. ہاں, جو اب جن کو کنٹرول ہے اپنے اوپر وہ حفاظت کے لیے کراچی میں تو ضرور رکھیں, کیونکہ ڈاکوؤں کا راج ہے کراچی میں, اور بظاہر قریب لگ نہیں رہا کہ یہ راج کبھی ختم ہوگا. مستقبل قریب میں تو نہیں ایسا ہمیں نظر آ رہا. تو اس لیے رکھیں, ماریں ڈاکو کو, تو ڈاکو کو ماریں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی, جب بھی کسی سے ڈیبیٹ ہو, یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے,
جو مجھ سے عمل نہیں ہوتا، لیکن پھر میں توبہ استغفار کرتا ہوں کہ آئندہ احتیاط کروں گا. سیکھتے سیکھتے ہی انسان سیکھتا ہے نا بھائی. ماں کی گود سے قبر تک سیکھو، کیا خیال ہے؟ تو جذباتی نہیں ہونا چاہیے اس سے. اچھا، غصے کے بارے میں بڑی زبردست بات کسی نے کہی ہے کہ غصہ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینا. غصہ اپنی حماقت پہ آتا ہے یا دوسرے کی حماقت پہ آتا ہے؟ بولو نا. اور پگھلتا کون ہے؟ ہم ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں. حماقت اس نے کی ہے اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ شوگر، بلڈ پریشر، یہ دو بڑی بیماریاں ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور ان تمام دو بڑی بیماریوں کے پیچھے غصہ ہے. خامخواہ کی سٹریس لے رہا ہوتا ہے نا آدمی غصے میں، نارمل تھوڑی ہوتا ہے. تو اب کیا کریں یار؟ خواتین سے میں ایک گزارش کروں گا. میں گزارش تو کر سکتا ہوں نا، آرڈر تو نہیں دے سکتا. دیکھو، مردوں میں غصہ ہمیشہ سے رہا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے. عورتیں ہمیشہ سے مردوں کے غصے کو برداشت کرتی رہی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ابھی غصہ ہے، تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ آدمیوں میں رہا ہے. ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ مت کرو غصہ، لیکن یہ 100% ختم ہوتا نہیں ہے، یہ رہے گا. جس کو اللہ سربراہ بناتا ہے نا، جس کو تھوڑا سا کوئی عہدہ دیتا ہے، تو وہ تھوڑا بہت اس میں اکڑ ہوتی ہے. بادشاہوں میں ہمیشہ سے اکڑ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ حکمرانوں میں ہمیشہ سے اکڑ رہی ہے. جب بھی کوئی عہدہ ملتا ہے تھوڑی بہت اکڑ آتی ہے انسان میں. یہ انسان کی فطرت ہے. بہت کم ہوتے ہیں ایسے متواضع اللہ والے جو اتنا اونچا عہدہ ملنے کے بعد بھی ان میں بہت زیادہ تواضع. یہ تو 100 میں 1 ہوتے ہیں نا. ان ایک کو دیکھ کے تھوڑی قانون بنایا جاتا ہے. قانون تو 99 کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو آدمی کبھی غصہ ہوتا ہے، تھوڑا سا برداشت کر لو، منہ پہ ٹیپ لگا لو، آگے سے جواب مت دو. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا وہ. بلکہ اس کو خود احساس بھی ہو جاتا ہے کہ یار میں زیادہ غصہ کر گیا. وہ خود بخود اس کی تلافی کرے گا. اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تھوڑی دیر میں. لیکن وہ تلافی ایسے نہیں کرے گا آپ سے سوری کرے. سوری بھی نہ کرواؤ اس سے. بہت غصہ آئے گا خواتین کو میری یہ باتیں سن کے. لیکن وہی بات ہے نا، احمقوں کی جنت میں رکھو گے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں. گراؤنڈ جو ریئلٹی کی بات کرے گا لوگ اس کو نہیں مانتے. میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. معافی مت منگواؤ اپنے شوہر سے، آپ نے غلطی کی، سوری کرو. بری بات ہے، چھوڑ دو. کوئی سوری واری نہیں، بس آئندہ خیال کرے گا، ختم. وہ تلافی کر. ہاں کوئی بہت بڑا کوئی بلنڈر ہو جائے اس سے، پھر سوری کرنا بنتا ہے، کرے پھر وہ سوری. چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. زیادہ ڈانٹ دیا، تھوڑا ڈانٹنا بنتا تھا، ½ کلو ڈانٹ بنتی تھی، 2.25 پاؤ ڈانٹ دی اس نے. یہی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا گھروں میں. اب آج کل خواتین نے ڈرامے فلمیں دیکھنا پورا اس کو، یہ چونکہ آپ نے ایک اضافی لفظ مجھے بولا ہے اور آپ میرے باپ پر گئے، آپ نے مجھے الو کی پٹھی بولا، تو پٹھی کا مطلب تو بیٹی ہوتی ہے، تو یہ الو میرے ابا کو آپ نے بولا ہے. پہلی بات آپ یہ دلائل سے ثابت کریں میں الو کی پٹھی ہوں. ایسے بولنا نہیں، الو کی پٹھی تو بہت برا لفظ ہے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. یہ تو بہت برا لفظ ہے، مثال سے سمجھا رہا ہوں میں. اب پورا نا اس کو اینالائز کر کے اور پورا تجزیہ کر کے کتنا کیس بنتا ہے، کتنے مہینے کی سزا بنتی ہے، کتنی تگڑی سوری بنتی ہے. پھر سوری کرو تو نہیں، یہ والی سوری نہیں، یہ کینسل، ایسے نہیں، یہ مصنوعی سوری ہے. یہ تو میرے کہنے سے آپ سوری کر رہے ہو، آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا سوری کرنے کا؟ ابے بھائی صاحب یہ ٹوٹتا ہے، آدمی کہتا ہے بس کر یار خدا کے لیے، دفتر میں بھی باس کے یعنی چمچہ گیری کرتا رہوں، گھر میں آ کے بھی یہی سیٹ اپ. یہ نہیں ہوتا بھائی ایسے. جہاں بھی لوگ رہتے ہیں چپ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں، چلو بھائی ہو گیا، غلطی ہو گئی، بس سوری وری نہیں، بس آئندہ خیال کروں گا، بس ختم. پھر دوبارہ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آئندہ دوبارہ خیال کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ پھر غلطی ہو جائے تو دوبارہ خیال کر لیں گے. ایسے ہی چلتی ہے زندگی کی گاڑی. پھر جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر آدمی بھول جاتا ہے، پھر دونوں بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو، جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. مار دھاڑ توڑ پھوڑ کر کے سر پھوڑ پھاڑتے رہو، معافیاں مانگتے رہو، ایک دوسرے پہ کیس کرتے رہو. اپنے ابا اماں سے پوچھو کیسے کامیاب زندگیاں گزاری ہیں. یار اپنی ماؤں سے پوچھ لو کہ تمہاری اماں نے بھی تمہارے ابا کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا جو تم اپنے میاں کے ساتھ کر رہی ہو. اگر یہ سلوک کیا ہوتا اسی وقت علیحدگی ہو چکی ہوتی. تو آدمیوں میں غصہ ہوتا ہے بھائی، تھوڑا سا عورت کو چاہیے تھوڑا سا برداشت کر لے. بڑے حقوق تو اس سے مل رہے ہیں نا. ہاں جو بیسک حقوق ادا نہ کر رہا پھر میں نہیں مانتا، پھر میں اس آدمی کو آدمی نہیں مانتا ہوں. وہ آدمی نہیں ہے، وہ پجامہ ہے. اس سے بہتر ہے کسی پتلون سے شادی کر لیتی، کسی شرٹ سے شادی کر لیتی.
بیسک حقوق کیا ہے؟ بنیادی نان نفقہ تو دینا، گھر کا کرایہ، گیس بجلی کا بل، یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا، یہی نہیں دے رہا کمبخت، تو کیوں پالا ہوا ہے بھائی تم نے ایک بندہ؟ ہاں کوئی مجبوری میں جاب لیس ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، پھر تو شریکہ حیات کا تو مطلب ہوتا ہے کہ مجبوری میں بھی شوہر کا ساتھ دے، مجبوری نہیں ہے، بعد ہر حرام ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، یا ٹائم بھی نہیں دے رہا، بنیادی جو عورت کا ٹائم بنتا ہے، غائب رہتے ہیں، ایسے میاں بھی ہیں مارکیٹ میں، ایک میاں تھا ادھر کے پی کے میں بھاگ کے آ گیا ادھر کراچی میں غائب، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، اس کا سسر تلاش کر رہا ہے، میری بیٹی کا شوہر مارکیٹ سے شارٹ، نہ خرچہ بھیج رہا ہے نہ ٹائم دے رہا ہے. ایسے میاں کا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سوری کر لیں تو کوئی بات نہیں نا، ان کے تو لگاؤ چترول کم بختوں کو، ان کو تو چترول لگاؤ. پھر پتہ چلا ادھر دوسری شادی کی ہوئی ہے کراچی میں، اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا، قصہ ریٹائر ہو گیا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. ادھر کراچی میں سیکنڈ میرج کی ہوئی تھی، گل چھڑے اڑا رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ، اور پہلی والی کو 6 مہینے سے پتہ ہی نہیں کہاں ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں، بتا بھی نہیں رہا، فون بند، نمبر چینج. تو ایسا آدمی، یہ آدمی نہیں ہے، یہ پجامہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آدمی نہیں ہے. تو ایسے آدمیوں کے بارے میں پھر میں وہ لطیفہ رہ گیا. خیر اب ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے. تو پہلی بات یہ کہ بھائی غصہ نکالو. سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کو گالیاں دینا، درباری اور برا بھلا اور منحوس، استغفر اللہ، ایسے ایسے الفاظ ہیں مجھے یہاں ممبر پہ نقل کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے. وہ یہ گھر میں کے لیے رکھو، یہ سب چیزیں کہاں کے لیے رکھو؟ یہ گھروں کے پیکج ہیں، بند کمرے کے. یہ گھر سے باہر یہ گالیاں بولو نا، یہ گھر سے باہر مت لے کر آؤ. سوشل میڈیا پہ نہ بتاؤ کہ ہم کس خاندان سے ہمارا تعلق ہے. جب آپ یہ گالیاں دیتے ہو تو اس سے لوگ، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دے رہے ہیں نا گالیاں، ان کے کوئی تربیت وربیت کا تھوڑا سا فقدان معلوم ہوتا ہے.